بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات، دور حاضر میں ہمارے غیر مقلدین جو دوست ہیں ان کی طرف سے ہمارے اوپر ایک الزام ہے اور ایک اعتراض ہے کہ بھائی جو حنفی جو لوگ ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ رب العالمین کی کتاب کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قیاس کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو حنفی جو لوگ ہیں یہ حدیث کے مقابلے میں اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں ان دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم کتاب قرآن مجید ہے، اگر اس کے مقابلے میں ہمارے بڑے تو کیا آپ کے بڑے بھی اکٹھے ہو جائے اور پوری دنیا کے تمام انسان اگر اس قرآن مجید کے خلاف بات کرے، چاہے ہمارے لاکھوں سینکڑوں بڑے بھی ہو جائے، تو ہم قرآن مجید کے مقابلے میں کبھی بھی اپنے بڑوں کی بات نہیں مان سکتے اگر بات حقیقت میں قرآن مجید کے خلاف ہو۔ اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کر اس زمانے کا آخری حنفی، جو دنیا میں جو حنفی سب سے آخری ہوگا اس کا بھی یہی دعویٰ ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں مان سکتے۔ یہ تو ہوئی بات کلیئر۔ اس کے بعد دنیا میں آج تک کسی نے ایک مسئلہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مذہب کا ایسا نہیں دکھایا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمت کرے ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت کرے جو حقیقت میں فقہ حنفی سے ثابت ہو، جو حقیقت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہو، آپ ایک مسئلہ کو ثابت کرے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے تو انشاءاللہ اس مسئلے کو حدیث سے ثابت کرنا میرا کام ہے۔ اور میں یہ جو باتیں آپ کے سامنے ابھی یہاں پر کہتا ہوں تو یہ میرا ذاتی کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف اکابرین کا یہی فیصلہ ہے کہ بھائی آپ لوگ تو حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب حدیث کا ذکر ہو جائے تو وہ صحیح روایت کی طرف ذہن چلی جاتی ہے کہ بھائی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند اور متن کے ساتھ ثابت ہو۔ ہمارا تو دعویٰ ہے، ہمارے بڑے اکابرین اور اسلاف کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی روایت ضعیف بھی ہو تو تب بھی ہم اپنے امام صاحب کی طرف دیکھتے ہیں تو امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک ضعیف روایت کو ترجیح دیتے ہیں اور قیاس کو چھوڑ جاتے ہیں، اور یہی سب احناف کرتے ہیں کہ وہ ضعیف حدیث کے مقابلے میں بھی قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی صحیح روایت کے مطابق نہ چلے اور قیاس پر عمل کرے؟ دیکھ لیں میری اس بات کا ثبوت، ہمارے حنفی ایک عالم شیخ الاسلام گزرے ہیں اور بہت بڑا فقیہ اور محدث تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المسائل الشریفہ فی ادلۃ ابی حنیفہ، اور یہ کتاب لکھنے والے جو مصنف ہے وہ ہے ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ العبسی المقدسی المعروف بابن الدیری۔ انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور یہ کتاب 827 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ تو اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بھائی جو لوگ یہ باطل گمان رکھتے ہیں اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ قیاس کو مقدم کرتے ہیں حدیث پر، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ درست نہیں، یہ باطل گمان ہے اور لوگوں کا وہم ہے، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ یہ سب سے پہلے یہ بات جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کی تھی ترتیب المدارک میں، لیکن اگر اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ بات حقیقت ہے یا ویسے ایک زعمی باطل ہے
تو پھر اس کا جواب ہمارے بڑوں میں سے اس وہم کو دور کرنے کے لیے اور اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے علامہ ابو زید الدبوسی رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے تاسیس النظر میں اس کا جواب دیا ہے، اور وہی عبارت جو تاسیس النظر میں لکھی گئی ہے وہ المسائل الشریفہ فی ادلت ابی حنیفہ میں بھی امام ابن الدیری رحمہ اللہ نے وہ روایت نقل کی ہے۔ وہ روایت یوں ہے کہ الاصل عند علمائنا الثلاثة ان الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن طریق الاحاد مقدم علی القیاس الصحیح، کہ بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک قیاس سے مقدم چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر واحد ہے۔ تو جب قیاس سے مقدم ہوگی تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر یہ الزام لگانا کہ یہ لوگ قیاس کو حدیث پر مقدم سمجھتے ہیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اسی کتاب میں صفحہ المسائل الشریفہ فی ادلت ابی حنیفہ، اس کے صفحہ نمبر 8 اور جلد نمبر 1 میں دوسری عبارت بھی موجود ہے کہ ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ لم یکن یقدم القیاس علی الخبر الضعیف فضلا عن الخبر الصحیح، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو تھے وہ تو ضعیف خبر پر بھی اپنے قیاس کو مقدم نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ ضعیف حدیث کو اعتبار دیتے تھے اور قیاس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور رہی یہ بات کیسے ممکن ہے کہ بھائی وہ صحیح روایت کے مقابلے میں قیاس کو جائز مانے؟ یہ بالکل سراسر الزام ہے۔ بل قدم قول صحابی علی القیاس، کہ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو تھے وہ تو صحابی کے قول کو بھی قیاس پر مقدم سمجھتے تھے۔ تو یہ تو ہماری کتابوں میں آپ دیکھ لیں، مطالعہ کریں ہماری کتابوں کو آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور مسئلہ کی وضاحت کروں کہ اکثر جو لوگ ہیں ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے مسائل کو اختصار کے ساتھ لکھنے کی بنیاد پر انہوں نے نفسی مسائل پر کتابیں لکھی ہے اور ان مسائل کے ساتھ دلائل کا بیان نہیں کیا ہے۔ اب جب غیر مقلدین ساتھی ہمارے ان مسائل والی کتاب کو جب اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ جو ہے یہ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ تو خود ساختہ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں غیر مقلدین دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ مسائل کی ان کتابوں کو چھوڑیے جن میں نفسی مسئلہ بیان کیا گیا ہو اختصار کی بنیاد پر، بلکہ آپ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں جہاں پر مسئلہ ذکر کرنے کے بعد حدیث کو بھی ذکر کیا گیا ہو کہ بھائی یہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ ان میں سے بہترین کتاب المسائل الشریفہ فی ادلت ابی حنیفہ، آپ اس کتاب کو دیکھ لیں، ایک ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مذہب کا وہ ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد ان احادیث سے دلائل پیش کی گئی ہے جن احادیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے، اور جس احادیث کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مسئلہ کی وضاحت کی ہے، آپ ان کتابوں کو دیکھیں جن میں دلائل موجود ہو۔ اب جن کتابوں میں دلائل موجود نہ ہو اور ان کو لوگوں کے سامنے لانا کہ بھائی دیکھیں یہ مسئلہ ہے اور اس پر دلیل موجود نہیں ہے، یہ تو خیانت ہے۔ آپ کبھی ایسا مسئلہ جو ان کتابوں سے جن کتابوں میں دلائل موجود ہو اور وہاں پر مسئلہ ذکر ہو پھر اس مسئلے کی بنیاد پر دلیل پیش نہ ہو تو پھر ہم مجرم ہیں۔ دلیل دینا اور پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ اس کے علاوہ جو مشہور جو اعتراض ہے جن کی بنیاد پر ہمارے اکثر عوام لوگ ہیں جو کالج یونیورسٹی کے جو طلباء کرام ہیں وہ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی امین بالجہر نہیں کرنا چاہیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی جتنے مسائل غیر مقلدین کے ساتھ اختلاف ہے وہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ تو بخاری شریف میں حدیث پیش کرتے کہ بھائی رفع الیدین بھی کرنا چاہیے اور امین بالجہر بھی پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی بخاری شریف سے جو مسئلہ ثابت ہوا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ اس کے خلاف ہے تو یہ غلط ہوگا۔ ایسا نہیں ہے میرے پیارے، آپ سمجھے نہیں۔ باپ کی بات اکثر بہتر ہوتی ہے بچے کی بنیاد پر۔ جب آپ کا والد ہوتا ہے تو وہ معاشرے سے خوب
آگاہ ہوتا ہے اور ان کی نظر آپ کی نظر کے مطابق، آپ کی نظر کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ رب العالمین نے ان کی کتاب کو جو مقبولیت دی ہے، ہم ان کے قائل ہیں، ہم اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں، ہم اس کتاب کو مانتے ہیں اور ان روایات کو ہم قبول کرتے ہیں کہ بالکل یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہے اور رسول اللہ سے ثابت ہے۔ لیکن اب جو اعتراض ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی اگر اس دور میں اگر کوئی انسان جو حنفی مذہب کو فالو کرنے والا نہ ہو بلکہ وہ شافعی مذہب کو فالو کرنے والا ہو، وہ میرے پاس آ جائے اور مسئلہ کی وضاحت چاہے، مسئلہ کی وضاحت ان کو چاہیے، تو یقیناً میں ان کو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب سے دلیل پیش کروں گا، اور ایسے احادیث بخاری شریف میں موجود ہے جس سے فقہ حنفی کی تائید ملتی ہے، میں پیش کروں گا۔ لیکن ابھی میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اگر بخاری شریف جس زمانے میں موجود تھی اس زمانے میں اگر کوئی بخاری شریف سے حدیث کو پیش نہ کرتے تو تب آپ لوگ حق بجانب ہوتے اور آپ لوگوں کا اعتراض ٹھیک ہوتا کہ بھائی دیکھیں بخاری شریف کی موجودگی میں انہوں نے بخاری شریف کو چھوڑا۔ لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب تھے اس زمانے میں تو بخاری شریف لکھی ہوئی نہیں تھی، تو پھر جب بخاری شریف کا وجود ہی نہیں تھا تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بخاری شریف کا جو ترتیب ہے ان ترتیب کے ساتھ اپنے مذہب کو کس طرح مدون فرماتے اور کس طرح لکھتے؟ جب امام بخاری رحمہ اللہ پیدا نہیں ہوئے تھے تب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے مذہب کو مدون اور اپنے مذہب کو ایک بہترین شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، تب اب اعتراض کیوں کر سکتے ہیں؟ اگر میں یہ اعتراض کروں کہ بھائی امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے ان کی پیدائش جو ہے 13 شوال سن 194 ہجری میں ہوئی ہے اور ان کی وفات جو ہے 256 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کروں کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ 150 ہجری میں گزر چکے ہیں، تو اب چاہیے تو یہ ہے کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کریں۔ کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا صحابہ کرام کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے صحابہ کرام سے روایات نقل کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام احادیث کے میدان میں امام بخاری رحمہ اللہ سے بہت بڑا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جتنے احادیث کو سمجھنے والے تھے امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح سمجھنے والے نہیں تھے۔ اگر آج کے دور کے لاکھوں کروڑوں علماء کو آپ جمع کریں گے تو امام بخاری رحمہ اللہ کے مقام اور مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہتر ہے، لیکن اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ سے بڑھ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ آپ دیکھ لیں استدلال کا طریقہ، امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال کا طریقہ دیکھیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال کا طریقہ دیکھیں۔ تو اب جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے مذہب کی تدوین کی اس وقت تو بخاری شریف موجود نہیں تھی، تو پھر اب جب بخاری شریف موجود نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اب اعتراض یہ ہوگا کہ بھائی یہ روایات تو موجود تھی، یہ روایات تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے تو نہیں لی ہے، بلکہ یہ روایات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین سے چلتی ہوئی یہ روایات تو امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ان بڑے لوگوں سے لی ہے، تو پھر ان روایات سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے ان میں جو روایات ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہے وہ سب کے سب بخاری شریف میں موجود ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر روایات دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جن روایات سے استدلال کیا ہے اور جن روایات سے اپنے مذہب کی تدوین کی ہے وہ روایات دیگر کتابوں میں موجود ہے اور بعض روایات بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اب ہم آپ غیر مقلدین سے بھی سوال کرتے ہیں اور ہم شافعی مسلک لوگوں سے بھی سوال کرتے ہیں، اور یہی سوال کا جواب ہم چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو اپنی مذہب کو حدیث کی بنیاد پر قائم کیا، اپنے ایک ایک مسئلے پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مہینے تک حدیث پر ریسرچ کر کے حدیث کو واضح طور پر سند اور متن کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر کے ایک مسئلہ کو لکھا،
جب ان روایات کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے مذہب کی بنیاد کے طور پر پیش کیا اور ان روایات کی بنیاد پر اپنے مذہب کو باقاعدہ تدوینی شکل میں پیش کیا، تو پھر شوافع اور موالک لوگوں نے ان روایات کو کیوں نہیں لیا جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لی تھی؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو روایات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیش کرتے ہیں وہ روایات سند اور متن کے اعتبار سے وہ شوافع سے مضبوط ہے، وہ سند اور متن کے اعتبار سے ان روایات سے اعلیٰ، افضل اور صحیح ہے جو غیر مقلدین دوست پیش کرتے ہیں، تو ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی جو احادیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پیش کی ہے، آپ ان روایات کو چھوڑ کر کیوں چل کر دوسری روایات کو قبول کر چکے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ بھائی دونوں روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چاہے آپ ان روایت پر عمل کریں، ہم ان روایت پر عمل کریں، اس میں کون سی خرابی ہے؟ تو جب آپ ہمارے سوال کا جواب دیں گے کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایات کو آپ لوگوں نے کیوں چھوڑا ہے، جو جواب آپ کا ہوگا وہی جواب ہم دیں گے کہ بھائی ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقابلے میں شافعی کی روایت کو کیوں چھوڑا۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو احادیث نہیں سمجھتے، چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے کہ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے کہ بھائی یہ رسول اللہ کی روایات ضرور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے نماز میں رفع الیدین پڑھی تھی اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو چھوڑ دیے تھے، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو لیا اور پہلے عمل کو چھوڑا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے عمل کو لے کر دوسرے آخری عمل کو کیوں چھوڑا؟ اس پر آپ لوگوں نے ترجیح کیوں دی؟ اس ترجیح کی بنیاد اور وجہ ہمیں چاہیے کہ آپ بیان فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یہ تفصیلی بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، لیکن میں مقصدی اور خلاصے کے طور پر ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سراسر یہ الزام اور جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ قیاس کو مقدم کرتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی غیر مقلدین سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو صحیح روایات کو مانتے ہیں، ہم تو ضعیف روایات کو بھی قیاس پر مقدم سمجھتے ہیں، خبر روایت کو بھی ہم قیاس پر مقدم سمجھتے ہیں، صحابی کے قول کو بھی ہم قیاس پر مقدم سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ احناف جو ہے ان روایات سے استدلال کیوں نہیں کرتے جن روایات سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں، ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ اور امام بخاری رحمہ اللہ ان روایات سے استدلال کیوں نہیں کرتے جن روایات سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں؟ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ صحابہ کے مجالس میں اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے ان کا، تو وہ احادیث کو زیادہ سمجھنے والے تھے، تو آپ ان روایات سے استدلال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ بہتر تھا، اس کے بعد تابعین تبع تابعین کا زمانہ بہتر تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ 150 ہجری میں گزرے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ 256 ہجری میں گزرے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ صحابہ سے ملاقات کرنے والا بہتر سمجھتا ہے یا صحابہ کے بعد جو بندہ گزرا ہو وہ بہتر سمجھتا ہے؟ اور میری اس بات کو یہ رنگ بنا دے کہ نعوذ باللہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا ہوں یا ان کے مقام سے انکار کرتا ہوں، نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ پر ہم اپنے جان اور مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور الحمدللہ دور حاضر میں جتنے منکر حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں تو صف اول میں ہمارے اکابرین اور ہم نظر آئیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ جو ہے الصحیح البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے بعد سب سے بہترین اور صحیح کتاب وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تدوینی اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جن روایات کو پیش کیا ہے ان روایات سے مضبوط روایات دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں اور تمام غیر مقلدین بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، خدا را ہمارے ان کتابوں کی طرف رجوع کریں جن کتابوں میں مسئلے کے ساتھ دلیل بھی موجود ہو، ان کتابوں کو کچھ مدت کے لیے چھوڑیں جن میں نفسی مسئلہ بیان ہوا ہو۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا پھر کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا کہ بھائی فقہ حنفیت کے پاس دلیل نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے احناف دوستوں کو ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ اپنے مذہب کی بنیاد پر ایک مسئلہ پر جب عمل کرتے ہیں اور غیر آپ سے سوال کریں
کہ بھائی آپ اس مسئلے کو اس طرح کیوں بیان کرتے ہیں اور اس طرح کیوں عمل کرتے ہیں، تو آپ یہ نہ بتائے کہ بھائی ہمارا مذہب یہ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ بے شک انہوں نے فرمایا ہے اور یہ ٹھیک بھی ہے، لیکن باطل اور غیر اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی بس یہ لوگ ان سب مسائل پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ اس کے امام بیان کر چکے ہیں، نعوذ باللہ یہ امام کو خدا بنا کر عمل کرتے ہیں، باطل اس سے فائدہ لیتے۔ آپ میدان میں برسریام کھڑے ہو کر یہ کہے کہ بھائی ہم اس مسئلے کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے امام نے اس مسئلہ کو حدیث سے بیان کیا ہے، ہم اس مسئلہ پر اس لیے عمل کرتے ہیں، ہم اس مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس لیے فالو کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک ایک مسئلے پر 4 5 6 10 احادیث موجود ہوتی ہے، اس لیے ہم اس مسئلہ کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو علمی جو ہمارے جو دوست ہیں، جو علماء ہے، وہ مقلد محض کا وہ اس طرح کے مقلد بھی نہ بنے، وہ اس طرح کے مقلد بھی نہ بنے کہ جب آپ ان سے جب کوئی آپ سے دلیل کا مطالبہ کرے اور آپ ان کو جواب میں کہے کہ بھائی میں اس لیے مانتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ نہیں بھائی، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ علمی دنیا میں ان لوگوں نے علمی دنیا میں کتابوں کو نہ دیکھ چکے ہیں اور علم کی بنیاد پر وہ مسائل کو نہیں سمجھتے، بس ان کے لیے ہم کہتے کہ بھائی آپ اسی طرح کہیں کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں آج جب آپ معاشرے میں جب لوگ کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو کس طرح کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے مسجد کے امام صاحب نے مسئلے کو یوں بیان کیا ہے۔ اب جب کوئی عالم منبر پر بیان کرتا ہے تو پھر وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عالم کو چاہیے کہ وہ اللہ اور رسول کی بات کرے، اور جو عام جو لوگ ہیں اگر وہ اللہ اور رسول کی بات کرتے وقت ان کے ذہن کام نہیں کرتے، ان کے پاس اتنا فہم نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اعتماد کے طور پر اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے علماء اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب میں ایک بار پھر اپنے حنفی دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب بھی آپ کسی غیر کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں، آپ لوگ کوشش کریں کہ غیر کو یوں کہے کہ بھائی ہم اس مسئلے پر اس لیے عمل کرتے ہیں، ہم اس مسئلے کو یوں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کے پاس اس پر کافی دلائل اور احادیث موجود ہے، تو انشاءاللہ غیر کا اشکال بھی ختم ہو جائے گا اور غیر کی ذہن سے یہ نکل جائے گا کہ بھائی ان لوگوں کے پاس احادیث موجود نہیں ہے۔ میں اپنے کافی بڑے علماء کو دیکھتا ہوں، اکثر وہ اس طرح کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس مسئلے کو اس لیے مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، تو غیر فائدہ اٹھاتے کہ بھائی بس اس پر دلیل نہیں ہے، امام صاحب نے بیان کیا، اس نے عمل کیا۔ بلکہ آج کے بعد جتنے میرے ساتھی ہیں وہ یوں بیان کریں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو اس لیے مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ بات قرآن مجید اور حدیث کے آئین مطابق ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ اور ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک ایسی شخصیت گزری ہے جس نے قرآن مجید اور احادیث بے شمار احادیث سے ایک ایک مسئلے پر کئی احادیث پیش کر کے اپنے مسئلے کو ثابت کیا ہے اور اپنے مسئلے پر استدلال کیا ہے۔ ہم اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ قرآن مجید اور حدیث سے اپنے مسئلے کو بیان فرماتے ہیں، ہم اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ آپ ساتھی تھوڑا بہت کچھ سمجھ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ جتنے ساتھی ہیں، جتنے سوالات بھی آپ لوگوں کے ہوں گے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن سوالات ایسے ہونے چاہیے کہ جو کام کے ہو، جو معاشرے میں فائدہ ہو جس کا، اور وہ یقیناً فقہ حنفیت کے ساتھ ان سوالوں کا تعلق ہو۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ ایک مسئلہ کو پیش کرتے کہ بھائی اس پر دلیل چاہیے، اور وہ مسئلہ ہم اس مسئلے کے قائل ہی نہ ہو، تو پھر میں دلائل کہیں سے دوں گا؟ میں ہر اس مسئلے کی دلیل دوں گا جس مسئلے کے ہم قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ مسئلہ رفع الیدین کا ہو، چاہے امین بالجہر کا ہو، چاہے جو بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ ہم دلیل دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپس میں جو نفرت اور انتشار ہے وہ اللہ رب العالمین ختم کرے۔ اور میں دوستوں سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی جو بات دلیل اور اخلاق کے ساتھ آپ کو پیش کی جائے تو پھر آپ لوگ تحقیق کریں، کسی پر الزام نہ لگائے، جھوٹی بات آگے نہ پھیلائے، بلکہ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دے کر اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت کرے اور دین کے اشاعت میں اپنی زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔